اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ وقال امامنا الجواد علیہ السلام ثلاث خصال تجتلب بہن المحبہ الانصاف فی المعاشرہ والمواساة فی الشدہ والانطواء والرجوع الی قلب سلیم۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابتدا میں کچھ امام تقی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہوں گا۔ امام کی احادیث میں سے ایک حدیث جس کا انتخاب کیا، اور ابتدا میں کیونکہ امام کا دن ہے، امام سے منسوب ہے، امام کی ولادت کا دن ہے، امام سے تبرک حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے، لہذا امام کے کلمات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، امام کی اس نورانی حدیث کو، کہ جس میں مولا کائنات مولا امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 خصلت محبت کا سبب بنتی ہیں۔ اگر یہ 3 خصلتیں کسی کے اندر ہوں گی تو دوسرے اس سے محبت کریں گے، یہ محبوب ہو جائے گا دوسروں کا۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں، وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خصلت وہ یہ ہے کہ الانصاف فی المعاشرہ، لوگوں کے ساتھ معاشرت اور زندگی میں انصاف کا خیال رکھو۔ ہمارے گزشتہ ہفتے بھی جو گفتگو چل رہی تھی اس میں ایک مسئلہ، ایک اہم ترین مسئلہ جو تھا وہ انصاف کا تھا۔ البتہ ہم انصاف سے آگے کی بات کر رہے تھے، لیکن اگر آپ انصاف سے کام لیں گے تو امام جواد علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق آپ لوگوں کے محبوب ہو جائیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ ممکن ہے کہیں کہیں آپ کو اس انصاف کی وجہ سے کچھ سننا بھی پڑے، برداشت بھی کرنا پڑے، لیکن اس کا جو حتمی نتیجہ ہوگا، ایٹ دی اینڈ جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ لوگ آپ کی تعریف بھی کریں گے، آپ کی طرف بھی بڑھیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں والمواساة فی الشدہ، یعنی جب آپ انصاف کریں گے تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ دوسروں کے حقوق کی طرف آپ کی توجہ ہوگی۔ جب دوسروں کے حقوق کی طرف توجہ ہوگی تو خود بخود اس کی رعایت ہوگی اور لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں کہ والمواساة فی الشدہ، مشکلات میں ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، یعنی مشکلات جب ہوں تو دوسرے کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص مشکل میں ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہو، ہمارا ماننے والا ہے ایسا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کی مشکلات کو دیکھ کر جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا، اس کا مذاق اڑانا۔ بس ہمدردی جب آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے دل کے اندر آپ کی نسبت سے محبت پیدا ہوگی، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں والانطواء والرجوع الی قلب سلیم، معنویات میں ان کے ساتھ ہونا،
معنوی کاموں میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی مدد کرنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں انسان کی محبت ایجاد کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ امام تقی علیہ السلام کی ولادت ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، گزشتہ ہفتے بھی اشارہ ہوا تھا کہ تاریخ امامت کے اندر امام علی نقی علیہ السلام کی گزشتہ ہفتے ولادت تھی، شہادت تھی، اور اس ہفتے جو ہے آپ کے والد گرامی امام تقی امام جواد علیہ السلام کی ولادت۔ امام علی نقی علیہ السلام کی گفتگو میں یہ بات بیان کی تھی کہ کم سن ترین امام جو منصب امامت پر پہنچ رہے ہیں وہ امام جواد ہیں، اور ان کے بعد امام نقی علیہ السلام۔ تو اگر آپ دیکھیے تاریخ کے اعتبار سے تو آپ کی ولادت، البتہ تاریخوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، سال کے اعتبار سے 195 ہجری قمری آپ کی ولادت کا سال ہے۔ آپ کے والد تو سب جانتے ہیں، عام طور پہ والدائیں جو ہیں وہ ہم ائمہ معصومین کی جو والدہ ہیں ان کی نسبت سے ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ خود ایک موضوع ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیونکہ یہ جو خواتین ہیں کوئی معمولی خواتین نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے جن کو پروردگار عالم واسطہ بنا رہا ہے ایک امام کے اس دنیا میں آنے کا، تو یقیناً یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، باکمال صاحب کمال خواتین ہیں۔ جناب امام تقی علیہ السلام کی والدہ کا جو نام تاریخ میں ملتا ہے سبیکہ۔ آپ کی جو امامت ہے وہ تقریباً امامت جس سن میں آپ کو ملی تو 7 سال یا بعض تاریخی کتابوں میں 8 سال، 7 سال اور 8 سال جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے۔ کل مدت امامت یعنی جس زمانے میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے اس وقت سے لے کر جب آپ کی شہادت ہوئی، یعنی امامت جو ہے آپ کو جس سن میں ملی وہ ہے 7 سال یا 8 سال، لیکن اگر کل امامت کا دورانیہ ہم دیکھیں تو وہ تقریباً بنتا ہے 17 سال، کیونکہ 25 سال میں آپ کی شہادت ہو گئی، یعنی وہ ان اماموں میں سے ہیں کہ جن کی شہادت بھی بہت جلدی ہوئی ہے۔ وہ شاید ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے امام رضا کے بعد، تو آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم کے بعد تو پھر امام تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، ان کی عمر کم ہوتی چلی گئی ہیں، یعنی دشمن جو ہے وہ زیادہ برداشت نہیں کر رہا تھا، فوراً اس نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، امام کو شہید کیا ہے۔ تو مدت امامت جو ہے وہ تقریباً 17 سال ہے، اور 220 ہجری قمری میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو 195 میں ولادت ہوئی تھی، 220 کے اندر آپ کی شہادت ہو گئی، کل عمر ہو گئی آپ کی 25 سال۔ 25 سال میں سے اگر آپ 7 سال نکال دیں تو باقی آپ کی مدت امامت۔ تو تاریخ امامت کے اندر جو ہے وہ کم سن ترین امام، ویسے تو یعنی پہلا، ورنہ تو امام زمانہ جو ہیں وہ ان سے بھی کم سن ہے، لیکن جو ابھی تک جو طریقہ کار تھا اس سے ہٹ کر امام تقی علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے امام ہیں کہ جو بہت ہی کم سنی میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کی ولادت ہے تو ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ائمہ معصومین کے درمیان یہ وہ امام ہیں کہ جن کو خود معصوم نے کہا ہے کہ یہ جو امام ہے یہ مولود، ایسا مولود ہے کہ جو بابرکت ہے، اس سے پہلے ایسا بابرکت مولود نہیں آیا دنیا کے اندر سامنے۔ یعنی امام تقی علیہ السلام کے لیے امام رضا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، چھوٹے سے امام کو لایا گیا، امام کا صحابی امام رضا کی خدمت میں پہنچے، امام کا صحابی بھی موجود ہے، تو امام نے فرمایا، اس سے کہا ہمارے شیعوں کے لیے اس سے بابرکت مولود
پیدا نہیں ہوا۔ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یعنی کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا کہ جناب مبالغہ ہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بابرکت ہے۔ حالانکہ اس بابرکت ہونے کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی بعض روایتوں میں ملتی ہیں، لیکن 8ویں امام یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بابرکت مولود پیدا نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا مولا یہ وہی، کسی نے دوسری روایت ہے، کسی نے پوچھا مولا یہ وہی مولود بابرکت ہے؟ جب امام کی خدمت میں صحابی موجود ہے، چھوٹے سے امام تقی علیہ السلام ہے، وہ آئے تو راوی نے کہا کہ مولا یہ وہی مولود بابرکت ہے، یہ وہی بچہ ہے جو بابرکت ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، اسلام میں اس سے زیادہ بابرکت مولود پیدا نہیں ہوا اسلام میں۔ یعنی ایک بولیں کہ میرے گھر کے اندر جو ہے اس سے زیادہ بابرکت نہیں ہے، نہیں، امام رضا فرما رہے ہیں اسلام میں اس سے زیادہ بابرکت مولود بچہ پیدا نہیں ہوا، یہ وہی مولود بابرکت ہے کہ اسلام میں اس جیسا، اور ہمارے شیعوں کے لیے یہ ایک دوسری روایت ہے، اس میں ایک اور جملہ اضافی ہے کہ اسلام میں اس جیسا اور ہمارے شیعوں کے لیے اس سے بابرکت مولود پیدا نہیں ہوا۔ یعنی شیعوں کے لیے بھی مولا فرما رہے ہیں برکت ترین ہستی ائمہ معصومین کے اندر امام جواد علیہ السلام کو قرار دیا گیا۔ کیا راز ہے اس کا؟ ایک وجہ جو بعض مورخین نے لکھی ہے وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام کی عمر تقریباً 47 برس 47 ایئر 47 برس ہو چکی تھی، اور آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ لہٰذا تاریخ کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایک گروہ وجود میں آتا ہے جس کا نام ہے واقفیہ۔ وہ آ کر امام موسیٰ کاظم کے اوپر ٹھہر گئے، آگے نہیں بڑھے۔ یہ جو آپ دیکھیں اگر بہت سارے گروہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، لیکن ہم جب شیعہ کا، لیکن آج جب شیعہ کا لفظ استعمال ہوتے ہیں تو شیعہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو 12 اماموں کا ماننے والا ہو۔ لیکن قدیم زمانے کے اندر مثال کے طور پہ کوئی 4 اماموں کو مانتا ہے اس کو بھی شیعہ کہتے تھے، کوئی 6 امام کو مانتا ہے اس کو بھی شیعہ لکھا ہے، کوئی 7 امام کو مانتا ہے اس کو بھی شیعہ۔ تو امام رضا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا ایک گروہ تاریخ کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے جس کا نام ہے واقفیہ۔ وہ جو ہیں کیا ہو گئے، امام موسیٰ کاظم کے اوپر رک گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب حدیث سنی ہے لوگوں سے، رسول خدا کی احادیث ہم تک پہنچی ہیں کہ میرے جو ہیں وہ 12 جانشین ہوں گے، اور 9 جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ یہ حدیث جو ہے وہ آپ کے پاس، ہمارے پاس موجود ہے۔ اب کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے جن کی امامت کی بات چل رہی ہے، جن کا امامت کا زمانہ چل رہا ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے منحرف ہو گئے، امام رضا علیہ السلام کو چھوڑ دیا، امام موسیٰ کاظم پر آ کر رک گئے، کیونکہ ان کا کوئی فرزند نہیں ہے۔ یعنی آپ کی 8ویں امام کی امامت کا انکار کیا کہ یہ امام نہیں ہو سکتے، اگر امام ہو تو ان کے آگے نسل چلنی چاہیے، آگے ان کے کوئی بیٹا ہو جو کہ ان کے بعد مقام امامت پر ہو۔ تو امام رضا علیہ السلام کو حتیٰ تاریخ میں ملتا ہے خط لکھا، آپ کیسے آپ امام ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کی اولاد نہیں ہے؟ امام کو خط لکھا۔ امام رضا علیہ السلام کو جو کہتے ہیں نا غریب الغربا، اس میں غربت کا عالم یہ ہے کہ جب امام جواد کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد لوگ آ کر کہتے تھے ثابت کریں یہ آپ کا بیٹا ہے۔ وہ جو قیافہ شناس ہوتے ہیں ان لوگوں کو لایا جاتا تھا، اس قسم کے افراد کو لا کر بٹھایا جاتا تھا، بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام کو ایک دور باغ کے اندر پشت کر کے بٹھا دیا۔ تو جب قیافہ شناس نے دیکھا، صاحب کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ اگر اس کا کوئی باپ ہو سکتا ہے تو وہ شخص جو پشت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب امام کو اذیت، تکلیف۔ تو امام سے کہا، خط لکھا امام کو کہ آپ کیسے امام ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟
آپ کے بعد کوئی آپ کا جانشین نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، کہا کہ تجھے کیسے معلوم کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں گا؟ تمہیں کیسے معلوم کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں گا؟ خدا کی قسم پروردگار عالم عنقریب مجھے بیٹا عطا کرے گا جو حق کو باطل سے جدا کرے گا۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام پر اعتراض ہو رہے تھے، آپ امام نہیں ہیں، امام کی امامت کا انکار ہو رہا تھا۔ یہ اعتراض ہوتا تھا کہ امام جواد کی ولادت ہو گئی تو امام کی ولادت کے ذریعے یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے تو بعد آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، رسول کی حدیث موجود ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، اس کا مطلب ہے آپ کی امامت زیر سوال ہے، اس پہ سوالیہ نشان ہے، اس پہ کوسچن مارک ہے۔ تو جب امام تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے، یعنی وہ فتنہ ختم ہوا۔ امام تقی علیہ السلام کی برکت سے امامت تثبیت ہوئی، ثابت ہوئی، تشیع کو تقویت ملی۔ جو امام رضا علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو حوصلہ ملا، کیونکہ ایک گروہ امام کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، واقفیوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے روایت میں ملتا ہے، امام رضا فرماتے ہیں کہ یہ وہ مولود بابرکت ہے۔ تو یعنی آج کا دن جس شخصیت سے منسوب ہے، جس ذات کی ولادت ہوئی آج کے دن، 8ویں امام کی روایات کے مطابق کہ اسلام میں اس جیسا اور ہمارے شیعوں کے لیے اس سے بابرکت مولود دنیا میں نہیں آیا۔ یہ امام جواد علیہ السلام کی عظمت کہ جو امام خود رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اب جب امام جواد علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہو گئے تو یہاں پر آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو ایک مشکل جو میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی تھوڑی سی اشارہ کیا تھا، جو شروع یہیں سے ہوئی تھی امام جواد علیہ السلام سے، کیونکہ امام جواد علیہ السلام کی سن 7 سال ہے یا 8 سال۔ اس سن میں اب بڑے بڑے لوگ جن کی عمر ہے وہ امام جواد علیہ السلام کو، امام تقی علیہ السلام کو بے عنوان امام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عنوان امام کے عنوان سے یا قبول کرتے ہیں کہ یہ امام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب تک یہ بڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک معاملات کیسے چلیں گے؟ یعنی ہم میں سے کسی کو آگے بڑھنا ہوگا، ہم میں سے کسی کو ان حالات کے اندر کوئی باغ دوڑ سنبھالنی ہوگی جہاں تک کہ یہ مثلا ان کی سن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں امام رضا کی شہادت کے بعد کہ بھائی اب کیا کریں۔ لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو بہت سارے جو امام کے قریبی چاہنے والے افراد تھے وہ جمع ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا، ایک نے آواز دی، کہا کہ رونا دھونا چھوڑو، اب یہ دیکھو کہ جب تک یہ بچہ بڑا نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے یہ کیسے آگے چڑھے گا۔ تو اس میں ایک صاحب معرفت شخص تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا، کہا تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم شک اور شرک جو ہے وہ تمہارے اوپر چھایا ہوا ہے۔ اگر امامت خدا کی طرف سے ہے تو ایک دن کا بچہ امام بن سکتا ہے، نبی بن سکتا ہے۔ تاریخ کے اندر پروردگار عالم پہلے ہی قرآن مجید کے ذریعے ان چیزوں کی نشاندہی کر چکا ہے۔ لہٰذا یہ بچہ تو پھر ان سے بڑا ہے کہ جو گہوارے کے اندر نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، یحییٰ سے بڑا ہے کہ جس کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو یہ حالات ایسے ہیں کہ یعنی جو چاہنے والے ہیں وہ بھی اس مشکل کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب تک بڑے نہیں ہو جاتے اس وقت کیا ہوگا، اس وقت تک کیسے سنبھالیں۔ تو یعنی یہ کس کا حال ہے؟ یہ ان کا حال ہے کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے فالوور ہیں،
جو آپ کو پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے ان کے لیے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ بھائی اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کو ساتھ کیا ہوگا۔ لہٰذا امام تقی علیہ السلام کی جو مشکلات ہیں ان میں سے ایک مشکل یہی ہے کہ آپ کی سن کم تھی۔ مشکلات میں سے ایک مشکل یہی ہے، آپ کی سن کم تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام کی سن کم ہے، امام مدینہ کے اندر ہے، امام رضا علیہ السلام کی شہادت خراسان میں ہوئی، امام پروردگار عالم کی طرف سے مقام امامت پر فائز ہو گئے۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ مختلف واقعات جو ہیں امام کی نسبت سے تاریخ میں نقل ہوئے، من جملہ ان میں سے ایک واقعہ جو ملتا ہے وہ یہ کہ حج کا زمانہ ہے، تقریباً 80 سے زیادہ علماء جو ہیں وہ حج کے موقع پر وہاں موجود ہیں۔ ابو جعفر کی زیارت کے لیے مدینہ آئے، یعنی امام کی زیارت کے لیے مدینے پہ آئے۔ امام صادق کے گھر تشریف لے کر آئے، امام صادق کے گھر میں امام تقی علیہ السلام ہیں، بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن موسیٰ جو چچا ہیں امام کے، عبداللہ ابن موسیٰ یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے، وہ صدر مجلس کے اندر ہیں۔ یہ کم سنی کی وجہ دیکھیں، کم سنی کی وجہ سے امام کی مشکلات، امام بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے علماء، بہت سارے ماننے والے موجود ہیں، امام کے اپنے چچا موجود، اور وہ امام سے سوال کرنا شروع کرتے ہیں، امام سے سوالات۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک امام تقی علیہ السلام کی امامت واضح نہیں ہے، یعنی چھوٹا بچہ کیسے جو ہے وہ منصب امامت پر آ جائے گا۔ امام سے سوالات کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اب یہ جب 80 علماء آئے ہیں امام صادق کے گھر میں، تو روایت کہتی ہے کہ یہ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا امام کا یعنی امام موسیٰ کاظم کا بھائی موجود ہے، عبداللہ ابن موسیٰ، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ نہیں ہو سکتا، یہ بھائی ہیں، بڑے ہیں، یہی امام ہوں گے۔ بھائی بیٹھے ہوئے، ان سے آ کے انہوں نے سوال کرنا شروع کیے، عبداللہ ابن موسیٰ سے سوال کرنا شروع کیے۔ کس نے؟ وہ جو علماء حج کر کے مدینے کی طرف آئے تھے، انہوں نے سوال کرنا شروع کیے۔ اب یہ غلط سلط انہوں نے جواب دینا شروع کیے، یعنی اپنے علم سے کوئی غلط ہے کوئی صحیح ہے، بالآخر جواب دے رہے ہیں۔ وہ جو آنے والے تھے وہ عام آدمی نہیں تھے، وہ عالم علماء تھے، وہ امتحان لے رہے تھے کہ بھائی یہی امام ہے، کیونکہ یہ بیٹھا ہوا ہے نا آگے، تو فرنٹ پہ تو یہ ہے، لہٰذا وہ آئے کہ بھائی یہ اگر امام ہے تو ہمارے سوالوں کا جواب دے گا۔ اب وہ سوال کچھ کرتے ہیں، وہ جواب کچھ اور دیتا ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، غمگین ہو گئے۔ تو اچانک جو ہے وہ روایت کہتی ہے کہ دروازہ کھلا اور دروازے سے امام تقی علیہ السلام کا غلام تھا، وہ داخل ہوا اور اس نے سلام کیا اور پھر سوالات کے جواب دیے۔ وہ خوش ہو گئے، یعنی غلام نے آ کر جواب دیے، وہ خوش ہوئے، اور پھر بتایا، کہا کہ آپ کے چچا نے تو یہ جواب دیے تھے۔ غلام، ایک بچہ آیا، غلام سے مراد بچہ آیا، حدیث کے اندر جائے غلام، چھوٹا بچہ آیا، اس نے آ کر یہ سارے ان کے سوالوں کے جواب دیے، کہا آپ کے چچا نے تو یہ جواب دیے تھے۔ تو امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ قیامت میں بہت مشکل ہوگی جب خدا کے کہے گا کہ مجھ سے بہتر موجود تھا تو تم نے فتویٰ کیوں دیا۔ یعنی یہ ایک عقلی قانون ہے کہ جب آپ سے بہتر موجود ہے تو آپ کیوں ڈالتے ہو۔ تو لوگ جو ہیں وہ نہایت مشکلات کا شکار ہو چکے تھے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ہم چھوٹے بچے کو کیسے امام مانیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں نا، یہ طریقہ، یہ عمر کا کم ہونا، یہ رسول خدا کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ مولا کائنات کو سائڈ میں اس لیے کیا گیا تھا، ایک اعتراض جو کرتے ہیں کہا ان کی عمر کم ہے،
جو ان کے مقابلے میں ان کی عمر زیادہ ہے. یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. لہٰذا امام تقی علیہ السلام کو جو سب سے زیادہ مشکلات ہوئیں وہ اس وجہ سے ہوئیں. امام تقی علیہ السلام کے لیے ایک مفتی کو مقرر کیا گیا, کہا کہ اس بچے کی تربیت کرو, امام کی تربیت کرو. یہ حالات ہیں کہ یہ امام کو سکھائے, کیونکہ ایک چھوٹا ہے نا, ابھی اس کو کنٹرول میں لینا آسان ہے اس بچے کو جیسا ہم سکھائیں گے, لیکن وہ مفتی جو ہے کچھ دنوں کے بعد یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے, میں اسے نہیں سکھاتا, میں اس سے سیکھتا ہوں, یہ مجھے سکھاتا ہے. تو امام تقی علیہ السلام جو ہیں وہ اس کم سنی کی وجہ سے بہت ساری مشکلات میں مبتلا ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ اس امام کا جو ایک لقب ہے وہ کیا ہے, جس لقب سے ہم جانتے ہیں اس امام کو, یعنی دو لقب بہت ہی زیادہ مشہور ہیں. ایک لقب کیا ہے, تقی, اور ایک ہے جواد. ہمارے ہاں اس خطے کے اندر تقی کا لقب جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے امام کا. سارے کے سارے امام متقی ہیں, ہو ہی نہیں سکتا کسی جب ہم سے وہ تقوی کا تقاضا کرتے ہیں تو وہ تقوی کی اعلیٰ ترین درجے کے اوپر وہ لوگ فائز ہیں. اس زمانے کے اندر جس زمانے میں فحاشی گناہ اپنی عروج پر ہیں, اس زمانے کے اندر امام کی پاک دامنی, امام کی عفت اس صفت تقی سے ظاہر ہو رہی ہے, اس لقب سے, کہ یہ اس زمانے میں ان حالات کے اندر کہ جب دشمن عیاشیوں میں مبتلا ہیں, مکار یہ چاہتا ہے, وہ مکار دشمن یہ چاہتا ہے کہ امام کی شخصیت کو خراب کیا جائے. لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام کی شادی ہوئی ہے ام فضل سے, تو عقد کے موقع پر 100 کنیزیں تھیں جن کو مامور کیا گیا تھا کہ امام کا استقبال کریں. تو روایت کہتی ہے کہ امام نے اصلاً کسی ایک کی طرف توجہ نہیں کی. گانا بجانے والا ہے جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ گانے کے آلات ہیں, امام کے سامنے آ کر بجاتا ہے, اور یہ اس کا دعویٰ ہے کہ اگر اس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت ہوگی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ میری طرف توجہ نہ کرے. امام آتے ہیں اصلاً اس کی طرف نہ صرف یہ کہ توجہ نہیں کرتے, سب لوگ جمع ہیں, امام تشریف فرمائے ہوئے, امام نے توجہ نہیں کی, اور پھر جب وہ بجاتا رہا امام نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اور ایک جملہ کہا, اتق اللہ یا ذل اسنون. روایت کہتی ہے کہ وہ جو اس کے ہاتھ میں جو موسیقی بجانے کا جو انسٹرومنٹ تھا وہ زمین پر گرا, اور آخری عمر تک اس کے ہاتھ کا راشا نہیں گیا, آخری عمر تک, جب تک وہ زندہ رہا. امام نے کہا کہ اے لمبی داڑھی والے خاموش ہو جا, تقوی الہی اتق اللہ, تقوی الہی اختیار کر, تقوی اختیار کر اے لمبی داڑھی والے. ہاتھ سے گری, آخری عمر تک ہاتھ کام نہیں کرتے تھے. مامون کہتا ہے کیا ہوا, کہا نہیں معلوم کیا ہوا. اور روب ہیبت امام معصوم کی اتنی زیادہ کہ وہ آخری عمر تک جو ہے وہ اسی طرح سے رہا. یہ امام کی ہیبت ہے. یعنی اس زمانے میں جہاں حالات ایسے ہیں, امام کو مختلف طریقوں سے دنیا کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی وہ اپنے ذہن کے مطابق یہ سوچ رہے ہیں کہ امام یہ جو ہیں یہ کسی طریقے سے دنیا کی طرف آ جائیں, یا ان کے چہرے کو ان کے ماننے والوں کے سامنے جو ہے وہ خراب کر دیا جائے. وہ بھول گیا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ حجت خدا ہے. پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کس کو اپنی طرف سے اس نے اس حجت کے اوپر, اس مقام کے اوپر فائز کرنا ہے. تو امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں یعنی اتنی حالات ایسے تھے, اتنی فحاشی تھی, اس طریقے سے امام کو کسی طریقے سے امام کو جو ہے ہم دنیا کی طرف لے آئیں.
وہاں پر امام کا تقوی. لہٰذا امام کی جو شہرت ایک لقب سے ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ امام تقی. نام تو علی ہے لیکن لقب آپ جس لقب سے شہرت پا رہے ہیں کیونکہ معاشرہ ایسا ہے، امام کا کردار ایسا ہے. امام جو ہیں وہ اپنے تقوی سے پہچانے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز جو امام کی دوسرا لقب جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جواد. جواد، جود، سخاوت، اپنے زمانے کا سخی ترین فرد. سارے ائمہ معصومین سخی ہیں لیکن امام جواد علیہ السلام کی سخاوت بالکل مختلف. حتیٰ علماء کے درمیان یہ مشہور ہے کہ اگر کسی انسان کو دنیا کی کوئی حاجت ہو تو وہ امام جواد علیہ السلام سے سوال کرے، یعنی ان کو وسیلہ بنائے. دنیاوی حاجت، گھر چاہیے، گھر نہیں ہے، امام جواد علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرے، پروردگار عالم قبول کرتا ہے. یعنی بخشنے والا امام. یہ جود، یہ جواد، یہ پروردگار عالم کی صفت ہے. اور امام تقی علیہ السلام کون ہے؟ وہ مظہر صفت جود پروردگار. جو احسان کے بعد کوئی توقع نہ کرے وہ ہے امام تقی علیہ السلام. بخیل نہیں ہے امام، ہر عیب سے پاک ہیں. یعنی بخل کیونکہ ایک عیب ہے، کنجوسی ایک عیب ہے. امام تقی علیہ السلام کی سخاوت، امام کی بخشش زبان زد عام ہے اس زمانے کے اندر. لہٰذا امام مالی امداد کرتے تھے لوگوں کی. قافلے والے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، واپس آئے، امام تک پہنچے. امام نے جس کا جتنا مال لوٹا تھا امام نے اس کو اتنا مال واپس پلٹایا. یہ کیا ہے؟ امام مالی امداد کر رہے ہیں. شفاعت، یعنی کوئی آیا، ایک شخص آیا، کہا کہ مولا وہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے کا جو والی ہے وہ آپ کا ماننے والا ہے، اگر آپ مجھے خط لکھ دیں اس کے لیے تو میرا فائدہ ہو جائے گا، میری مدد ہو جائے گی، میری مشکل آسان ہو جائے گی. امام نے کہا ٹھیک ہے. امام نے اس شخص کو خط لکھا، اس والی کو، اس چاہنے والے کی. دیکھیں مدد، امام کس طرح سے مدد کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کی. ڈاکو لوٹ لیتے ہیں تو مدد کرتے ہیں، اگر کوئی پریشان آتا ہے تو مدد کرتے ہیں. یہاں یہ شخص آیا، کہا کہ مولا وہ جو ہے وہ آپ کا ماننے والا ہے، چاہنے والا ہے. کہا اچھا. امام نے اس کو خط لکھا، کہا کہ میرا جو خط لانے والا ہے وہ تیرے مذہب کی تعریف کر رہا تھا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا جو خط تیرے پاس لے کر آ رہا ہے وہ تیرے مذہب کی تعریف کرتا ہے. تیری حکومت میں تیرے کام صرف یہی آئے گا کہ تو نیکی کر، نیکی کر. امام متوجہ کر رہے ہیں کرنا کیا ہے، تمہیں نیک کام کرنا ہے، احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان خود نیکی نہیں کر سکتا تو دوسرے انسان کی طرف جو نیکی کر سکتا ہے اس کی طرف کیا کرے؟ ہدایت کر دے. رسول خدا کی حدیث ہے، رسول خدا کے پاس کوئی مانگنے آیا، رسول خدا نے جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف اس کو بھیج دیا اور پھر یہ جملہ کہا کہ جو ہدایت کرنے والا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا. تو امام جو ہے اس کو خط لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھ تیرے جو چیز کام آئے گی وہ کیا ہے؟ نیکی. جب والی اس شہر کے والی کے پاس یہ پہنچا تو اس شخص کا اس نے استقبال کیا، اس کی پوری حاجت کی، اس کے جو ٹیکس تھے اس کے اوپر جو لگائے ہوئے تو سارے معاف کر دیے امام کے اس خط کی وجہ سے. یہ امام کا ایک زندگی کا پہلو ہے. دوسرا ایک جو پہلو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی آپ کی کم سے نہیں، آپ کے جو مناظرے ہیں، آپ سے جو سوالات ہیں، آپ کی جو علمی گفتگو ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آپ کی عمر کم تھی. جب عمر کم تھی تو دشمن بھی اور دوست بھی دونوں طرف سے آپ جو ہے مورد سوال واقع ہوئے ہیں. دوست آ کر آزماتے تھے کہ آپ امام ہیں یا نہیں ہیں، دشمن
جب مامون نے اپنی بیٹی کا شادی کر دی امام سے تو لوگوں نے اعتراض کیا، عباسیوں نے، یہ کس کو دے دی؟ بچہ ہے؟ کہا یہ بچہ نہیں ہے۔ لہٰذا امام سے مناظرے ہوتے تھے۔ البتہ اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں، یعنی بہت سے مقاصد اس معنی میں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی مامون جو ہے بڑا پسند کرتا تھا امام کو، نہیں، ایسی کوئی نہیں ہے، وہی امام کا قاتل ہے، وہی ائمہ معصومین کا دشمن ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے قریب رکھو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کے مقام کو نیچے لے کر آ جاؤ، یہ ہے۔ لہٰذا شیعہ بھی سوال کر رہے ہیں اور مخالفین بھی امام سے سوال کر رہے ہیں، جس میں ایک وہ مشہور اور معروف واقعہ جو ہے امام کا، وہ ابو داؤد جو ایک مفتی تھا اس کا ہے کہ اس نے جو ہے فتویٰ سنایا کہ جی اس کے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ سب نے مختلف لوگوں نے فتوے دیے، تو پھر حاکم وقت نے کہا کہ بھائی سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس میں تو اختلاف ہے، کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ امام جواز سے پوچھو۔ امام جواز سے جب پوچھا گیا، امام نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ امام معلوم ہے کہ امام جب فتویٰ دیں گے قرآن کے مطابق تو یہ جو بوڑھے لوگ ہیں یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ امام کو اصرار کیا، نہیں آپ بتائیں اپنی رائے۔ امام نے کہا قرآن میں پروردگار نے یہ کہا ہے، اس کے ہاتھ کہاں سے کٹیں گے؟ انگلیوں کی جڑوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعضائے سجدہ جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، ہتھیلی اعضائے سجدہ میں سے ہے، قرآن میں خود پروردگار کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اس کو ہم کلائی سے نہیں کاٹ سکتے، کونی سے نہیں کاٹ سکتے، کندھے سے نہیں کاٹ سکتے، ہاتھ کٹیں گے انگلیوں کی جڑوں سے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دشمنی۔ تو امام کی جو مشکل تھی، امام کی جو مشکل چیز بن رہی تھی وہ تھی سن امام کی ایج۔ لہٰذا امام کے مناظرے ہو رہے ہیں، حتیٰ تاریخ میں ملتا ہے 30,000 سوالات جو ہیں وہ امام سے پوچھے گئے ہیں۔ 30,000 سوالات جو ہیں وہ کوئی کم سوال نہیں ہیں جو امام سے پوچھے گئے ہیں۔ اور ایسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ میں ملتا ہے کہ کتنے ہی لوگ تو ایسے تھے کہ جو منحرف ہو گئے تھے، ان کی ہدایت بھی کرنی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غلو کر رہے ہیں، امام کے مقام کو جو ہے وہ خدا کے مقام کے اوپر، خدا کے مقام کی جگہ لے کر جا رہے ہیں، امام کو خدائی کی منزل پر لے کر جا رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، امام ان کی شدید مخالفت کرتے ہیں، اور وہیں اہل بیت علیہ السلام کے اور اپنے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ وہیں پہ جہاں مخالفت ہو رہی ہے امام کی، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ امام کو سمجھ نہیں پا رہے۔ غلو کا جو ایک مسئلہ ہے وہ بہت ہی عام ہے۔ بعض افراد جو ہے تھوڑی سی بات بھی اپنی عقل کے اعتبار سے جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہی تو فوراً کہتے ہیں یہ غلو کر رہا ہے۔ نہیں، غلو کیا ہے یہ خود ایک مفصل اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ بس ہم لوگوں نے سن لیا، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ دو کلمے بہت ہی زیادہ رائج ہو گئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مقصر ہے، یہ کون ہے؟ یہ غالی ہے۔ نہ بیچارے غالی کو پتہ کہ میں غالی ہوں، نہ مقصر کو پتہ۔ عنوان دینے والے نے ایک عنوان لگا دیا کہ یہ غالی ہے، یہ مقصر ہے، اس کا نتیجہ اس بیچارے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جس نے اہل بیت کی تعریف کی اور آپ کی عقل میں، میری عقل میں نہیں آئی تو میں فوراً جو ہے آ کر اس کے اوپر ایک عنوان لگا دوں، یہ تو غلو کرتے ہیں۔ امام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، دجلہ آپ سب جانتے ہیں، جو ایک دریا ہے، فرات اور دجلہ کے قریب سے گزر ہوا تو ایک شخص نے کہا آپ کے شیعہ جو ہیں وہ غلو کرتے ہیں۔ امام نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ کہا آپ کے شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے دجلہ کے پانی کا وزن جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس دریا کے اندر جو ہے کتنا پانی ہے۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ، یعنی یہ غلو ہے، اس نے اگر یہ کہہ دیا تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے شیعہ غلو کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا خدا قدرت رکھتا ہے کہ یہ علم جو ہے کسی مچھر کو دے دے؟ کہا ہاں، خدا تو قدرت رکھتا ہے، دے دے۔
کہا کیا میرا مقام جو ہے وہ دوسری مخلوقات سے بھی کم ہے؟ میرا مقام کیا ان سے کم ہے؟ کیا خدا مجھے یہ قدرت نہیں دے سکتا؟ یعنی پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو، ائمہ معصومین کو کیا دیا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم اپنی کم علمی کی بنا پر بہت ساری چیزوں کا ایسے ہی انکار کر دیتے ہیں آنکھ بند کر کے، نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام نے کہا کیا میرا مقام جو ہے اس سے بھی کم ہے؟ کیا مجھے پروردگار عالم یہ علم نہیں دے سکتا؟ اور وہ حدیث بھی جو ہے وہ امام تقی علیہ السلام سے ہی ہے کہ جس میں امام نے یہ فرمایا تھا کہ جب کسی نے آ کے پوچھا، آج کل طواف کے دن بھی چل رہے ہیں، یعنی لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو کسی نے آ کر کہا کہ میں جاتا ہوں اور وہاں پہ میں طواف کرتا ہوں، تو یہ صحیح ہے کہ میں آپ کی جد کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، مولا کائنات کی طرف سے اور طواف کروں؟ تو امام نے کہا ہاں۔ پھر وہ اگلے سال آیا، کہا کہ میں گیا تھا اور میں نے اس طرح سے طواف کیا، اور کبھی کبھی جو ہے میں نے آپ کی دادی کی طرف سے بھی طواف کیا۔ تو امام نے کہا یہ والا طواف جو ہے نا یہ زیادہ کیا گیا۔ یہ حدیث بھی امام تقی علیہ السلام سے آئی ہے ہمارے پاس۔ تو امام جو ہے وہ ولایت تکوینی رکھتا ہے، امام جو ہے صاحب کرامت ہے۔ امام نے اس زمانے میں جو ہے مختلف قسم کے معاملات کو اپنی اسی معجزات کے ذریعے حل کیا۔ امام کے ہاتھ میں عصا ہے، سامنے مخالف کھڑا ہوا ہے خانہ کعبہ کے، اور امام سے سوال کرنا چاہتا ہے، ہمت نہیں ہوتی، شرم آ رہی ہے، بوڑھا ہے، پہلے امام سے کتنی مرتبہ ہار چکا ہے مناظرے۔ امام نے کہا کہ جب پوچھنا چاہتا ہے لیکن پوچھ نہیں پاتا، امام کہتے ہیں کہ میں تجھے بتاتا ہوں تو مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے نا کہ آپ امام ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ امام ہیں؟ کہا ہاں میں امام ہوں۔ کہا آپ کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل؟ امام کے ہاتھ میں عصا تھا، اس عصا سے آواز آئی، انہو مولائی۔ عصا کہہ رہا ہے، ائمہ معصومین پوری کائنات کی ایک ایک چیز کے اوپر حجت ہیں، وہ عصا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مولا ہے، میرا امام ہے، وہ امام ھذا الزمان، یہ اس زمانے کا امام ہے، وہو الحجہ، اور یہ حجت ہے۔ عصا کہہ رہا ہے۔ تو یہ امام تقی علیہ السلام جو ہیں وہ مختلف مسائل سے گزر رہے ہیں، لیکن ان میں جو ایک مشکل ترین مرحلہ تھا جو امام کے لیے مشکلات کو ایجاد کر رہا تھا، وہ امام کا کم سن ہونا تھا۔ لوگ اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہے تھے، اسی وجہ سے امام کی مخالفت کرتے تھے۔ اب امام نے اس زمانے کے اندر بہت سارے کام کیے، بہت سارے لوگوں سے مناظرات کیے، بہت ساری جعلی احادیث جو بنانے والے تھے ان سے مقابلہ کیا، وہ جو عقائد کے انحرافات میں مبتلا تھے ان سے امام نے ان کو جوابات دیے۔ منحرف فرقے جو تھے، جو باطل فرقے تھے، جو خدا کے جسم کے قائل تھے، یا واقفیہ ہے، زیدیہ ہے، ان فرقوں سے جو ہے امام کا رویہ کیسا تھا۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو امام نے اس زمانے کے اندر، اس کم سنی کے اندر ان چیزوں کا جواب دیا اور ان لوگوں کا مقابلہ کیا، اور تشیع کو بہترین انداز میں اس مشکل سے نکالا۔ یعنی وہ جو امام موسیٰ کاظم کے اوپر لوگ ٹھہر گئے تھے، ایک بڑی تعداد تھی، وہ امام تقی علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد، آزمانے کے بعد، آپ کی قدرت اور آپ کا علم اور آپ کی ولایت کو دیکھنے کے بعد وہ امام کی طرف آئی، اور پھر یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھا۔ تو آج جو ولادت تھی وہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت تھی۔ پروردگار اس مولود بابرکت کے صدقے ہم سب کو جو ہے وہ قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام کی ارشادات، امام کی فرمائشات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں گے۔